بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، اسلام آباد اور خاص طور پر سندھ ہاؤس اس وقت پاکستان کی سیاست کا موضوع ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر جو حکومت کے منحرف اراکین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور راجہ ریاض صاحب نے جس طریقے سے دعویٰ کیا کہ یہاں پہ 24 سے زیادہ اراکین موجود ہیں، کچھ خواتین ایم این ایز ہیں، کئی کے نام سامنے آ گئے ہیں، اور ایک جو اہم رکن ہے رمیش کمار، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس ہوئی، اسد عمر، فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان اس قسم کی سیاست کے لیے نہیں آئے تھے، ہم اصولوں کی سیاست کے لیے آئے تھے، اور سارا زور جو ہے انہوں نے دیا 27 مارچ کے جلسے کے لیے، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب اہم اعلان کریں گے۔ وہ اہم اعلان کیا ہے اس کا سب کو انتظار ہے۔ ساتھ ہی فواد چودھری صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب ان اراکین کے خلاف جو کہ اس وقت سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور بہت جلد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہیں وہ سوالات، یہ ہیں وہ واقعات جس کا آج ہم جائزہ لیں گے، اور اوریہ صاحب سے میں کہوں گا کہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اوریہ صاحب، آپ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں تو بڑی گرما گرمی چل رہی ہے، کوئٹہ میں بھی باپ پارٹی اور ان حکومت کے الائز موجود ہیں، وہاں جو آپ کو ہوا آ رہی ہے کہ وہ اپنا جو وزن ہے کس سیاسی پلڑے میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں باپ کی صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف۔ میرا خیال ہے اس وقت اتحادی پارٹیاں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے جو نیگوسیشن کے درمیان معاملہ تھا اس سے تو ہم اب نکل گئے، کیونکہ اس طرف تو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ۔ جو پرویز الہی صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ یہی ہے کہ ناصر زرداری صاحب نے لوگ کافی وہاں اکٹھے کر لیے ہیں، اور یہ صورتحال وہاں پر بلٹ ہے۔ ایک تو سیاسی تجزیہ تو یہی ہے کہ یہ لوگ ہیں اور جو کہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور سندھ ہاؤس کے اندر ہیں۔ لیکن زبیدہ جلال کا بھی بیان پچھلے دنوں آیا، اور باپ کے لوگ بھی جو ہیں، یہ ایک پرٹیکولر خاص قسم کے ایک کلاؤٹ ہے، اور یہ کلاؤٹ ہمیشہ سے یوز ہوتا آیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں باپ کا یہاں کا تاریخ بتا دوں، یہ اتنے ایم این اے ایم پی ایس کی، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، تو نواز شریف صاحب نے اختر مینگل کی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خود نواز شریف صاحب نے اختر مینگل کی پارٹی کے اندر گروپ بنایا تھا۔ اچھا، نواز شریف صاحب اس مسئلے میں کائیاں ہیں، بہت چھانگا مانگا سے شروع ہو جائے نا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اکبر بگٹی نے جتنا ساتھ نواز شریف کا دیا تھا، شاید ہی کسی نے بلوچستان میں سے ساتھ دیا ہو، شاید کسی نے ساتھ دیا ہو۔ اور آپ اندازہ کریں کہ الائنس کے تحت اکبر بگٹی نے الیکشن لڑا تھا یہاں پر، اور اکبر بگٹی الیکشن جیت گئے تھے، اور ان کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں۔ ہمایوں مری اس وقت ہوتے تھے چیف منسٹر یہاں پر اس وقت، اور نواز شریف صاحب نے عین وقت پہ یہ کہہ کے ڈچ کرا دیا تھا کہ میری پارٹی کے لوگ نہیں مانتے۔ تو یہاں پر نواز شریف صاحب کی جو تاریخ ہے بڑی کمال کی تاریخ ہے، اسی طرح کی خرید و فروخت والی تاریخ۔ اور جس طرح وہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جس طرح قابیل کو یہ قتل کا، ہر قتل کا ایک ملتا رہے گا، اس طرح نواز شریف صاحب کو بھی یہ ملتا ہے۔ پاکستان کی سیاست بڑی گندی اور غلیظ ہے، اور یہ ریپبلکن پارٹی سے شروع ہوتی ہے، پوری مسلم لیگ ریپبلکن میں شامل ہو گئی تھی، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا۔ اور ڈاکٹر خان صاحب جو تھے ویسٹ پاکستان کے گورنر بن گئے تھے اس وقت، وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ گورنر، ہاں مشتاق گورمانی گورنر تھے، اور وہ خان صاحب وزیر اعلیٰ، راتوں رات پوری مسلم لیگ ریپبلکن۔ لیکن اس وقت تو چلو کلازز نہیں تھیں، یہ اس کے وقت بگٹی صاحب کے وقت بھی میرے خیال ہے کلاس نہیں آئی تھی، بگٹی صاحب کے بعد آئی تھی۔ لیکن وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ نواب صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اور کس طرح مجھے شرمندگی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم وفا کریں، اور آپ پر سے بے وفائیاں ہمارے سے کرتے ہیں۔ اور بحیثیت پنجابی مجھے شرما رہی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے پنجاب کے نام لیتے تھے۔ اس کے بعد جہاں باپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے میں نام نہیں لینا چاہتے، سارے لوگ ہوتے کہ جو اختر مینگل کی گورنمنٹ کے وقت 1997 میں جب اس کے خلاف توڑا گیا، اس میں توڑا گیا، پھر ذوالفقار مقصی کو جب لایا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جو پیپل پارٹی میں بھی ہوتے ہیں، جو مسلم لیگ نون میں بھی ہوتے ہیں، جو باقی اور راجہ ریاض صاحب کو دیکھ لینا۔ راجہ ریاض صاحب جو تھے وہ سینئر ممبر تھے شہباز شریف، سینئر وزیر تھے پنجاب میں، سینئر ممبر شہباز شریف کی کیبنٹ کے، اور وہ اکثر اوقات مجھے یاد ہے کیونکہ میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، اور سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری آف دا کیبنٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتا تھا، شہباز شریف کہتے راجہ صاحب جب میں اسلام آباد سے بات ہوتی ہے تو راجہ صاحب وہ تسی سانو دیو نا جی، اسی زرداری صاحب کو کروا کے لے آنے ہیں۔ اس وقت وہ اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی حکومت تھی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا جتنا بھی ایشو ہے، اس میں
اچھا عاریہ صاحب، یہاں پہ جو بڑا سوال جو پیدا ہوا ہے وہ ہے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس، اور اس میں جو سب سے اہم جو دو باتیں تھیں، ایک تو 27 کا جو جلسہ ہے اس کے اوپر پورا فوکس تھا، اور دوسرا جو فواد چودھری صاحب نے جو بات بتائی کہ وزیر اعظم صاحب آرٹیکل 63A کے تحت جو ہے ان اراکین کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، کس طریقے سے یہ ممکن ہو سکے گا، کیا معاملہ بنے گا، کیا یہ لوگ ووٹ ڈال سکیں گے تحریک عدم اعتماد کے اندر یا نہیں ڈال سکیں گے، یا بریک لے رہے ہیں؟ بریک کے بعد آئیں گے تو میں آپ سے یہی سوال کا جواب لوں گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اراکین کے خلاف 63A کے خلاف جو ہے وہ کے تحت کارروائی کی جائے۔ ایسی صورتحال کے اندر کیا بنے گا؟ کیا یہ اراکین جو ہیں وہ جا کے ووٹ دے سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور ہوگا کیا؟ ساتھ ہی جو ہے وہ اپوزیشن نے تو اپنے پتے شو کر دیے، اب حکومت کی جانب سے ایک اہم وزیر ہیں وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیں۔ کیا حکومت کے آپشنز ہیں؟ اب اپوزیشن نے جب سے اپنے پتے شو کیے ہیں، اب حکومت کیا کر سکتی ہے عاریہ صاحب؟ ایک تو 63A والی بات ہے، سندھ میں گورنر راج والی بات ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں بہت ساری آپشنز ہیں، پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں جو بیٹھا قیوم سمرو صاحب کو بھیجا تھا زرداری صاحب نے سنانا زہری کی گورنمنٹ ختم کر کے لال رنگ کا بیگ لے کے لانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ریڈ لال رنگ کا بیگ لے، اور وہ جو انہوں نے وزیر کی برسی بھی جہاں منائی تھی، اتنا ان کو وہ تھا جسے کہتے ہیں نا اس کو پاکستان کی سیاست ایسی ہے۔ اچھا عمران خان صاحب 3-4 آپشن اس وقت جو اٹارنی جنرل کو بلا کے ایک اور بحث جو ہے اس کے بارے میں سوچا گیا جا رہا ہے۔ 63 میں ایک یہ ہے کہ جو اس کی کلوز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کچھ شخص جو ہے وہ اگر وہ چلا جاتا ہے اسمبلی کے اندر تو اس کے اوپر ریفرنس دیا جاتا ہے، لیکن وہ لمبا کام ہے ریفرنس اسمبلی نہیں وہ جو فواد اور یہ سب جو فواد چودھری صاحب نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر پارٹی کا ہیڈ یہ محسوس کرے کہ یہ پارٹی لائن سے ہٹ رہا ہے تو پھر بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارروائی تو ہے، ہاں یہ والا جو نقطہ ہے وہ کارروائی تو ہو سکتی ہے، ہاں لیکن عثمان صاحب کارروائی تو ہو سکتی ہے، لیکن کارروائی کیا ہے؟ کارروائی یہ ہے کہ پہلے وہ اس کو نوٹس دے گا، پھر اس کو پرسنل ہیئرنگ دے گا کہ آؤ بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات پوری کرے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں میں تمہیں پرسنل ہیئرنگ دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھیجے گا، اسپیکر 2 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ بھیجے گا۔ اچھا عاریہ صاحب آپ کو میں یہ روکوں گا، بڑے اہم مہمان ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور اس وقت یہ سندھ ہاؤس میں ہی موجود ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ ہے کہ جو تعداد ہے منحرف اراکین کی وہ 24 سے کہیں زیادہ ہے۔ السلام علیکم رمیش کمار صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ماحول ہے سندھ ہاؤس کا؟ بڑے الزامات لگ رہے ہیں آپ کے اوپر۔ دیکھیے الزامات تو جو غیر سیاسی لوگ ہوں گے، جو سیاسی سڑک سے دور ہوں گے، وہ الزامات ایسے لگائیں گے اپنے ممبروں کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پیٹریوٹک پاکستان کے سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے بہتری کیا ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے، اس وقت ملک کو ہم نے ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بہت پیچھے کر دیا ہے، فارن فرنٹ پہ بھی پیچھے کر دیا ہے، اکنامکلی بھی پیچھے کر دیا ہے۔ ہمیں سیاسی آداب ہم بھول گئے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، کون سی بات کہاں پہ کرنی چاہیے، جلسوں میں کون سی بات کرنی چاہیے، میڈیا کے اندر کون سی بات کرنی چاہیے، اپنے انٹرنل ایشوز کے اوپر، اپنے نیشنل ایشوز سیاست کے اوپر جو وہ انٹرنیشنل گیم کی بات کرنا، یہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوتا ہے کہ ہم ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آئیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے آئے کہ ملک کو بہتر ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، اور ایک ایماندار بولڈ لیڈر ہے۔ میں نے چانکیا جی کا پڑھا ہوا ہے ارتھ شاستر، اور خان صاحب کو میں نے یہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب آدمی خود جو ہے وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد سینئر سیاسی پولیٹیشین کو رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ سر سیاسی فارن فرنٹ کے اوپر اور فائنینشیل ایشوز کے اوپر آپ ایک سینئر لوگوں کا ایک کنسورشیم بنائیں کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں، اپنے ایڈوائزر کے اندر وہ لوگوں کو لے کے آئیں جو سیاسی سمجھ رکھنی ہو، جو آپ کو خوشامد کے طور پر نہیں بتائے۔ مگر 3.5 سالوں میں ہم نے جو بلینڈر کیے
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو بہت پیچھے کر دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس وقت سکور کیا ہے جو اراکین اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں؟ کتنی بڑی تعداد ہے جس ایسے اراکین کی جو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ 33 لوگ 33 لوگ ہیں. 33 لوگ یہاں پہ 24 لوگ یہاں پہ ہیں. اچھا اور یہ صاحب ایک منٹ بہت اہم انفارمیشن دے رہے ہیں. 26 لوگ وہ کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں ہیں اور باقی لوگ کہاں پہ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 3 فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے کمٹ کر دیا ہے. اچھا وہ لازمی ہے ٹائم پہ آ جائیں گے. یہ کون سے فیڈرل منسٹر ہیں, ان کا نام بتانا پسند کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں وہ ضروری نہیں ہے. میں کبھی آپ نے انٹرویوز لے لیے ہیں مختلف چینل والوں نے, میں نام کیوں لوں؟ اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کرنے جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ فواد چودھری صاحب اور باقی منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کریں گے, آپ کے خلاف کارروائی انیشیٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر. چلو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم 33 لوگوں کے خلاف کریں, بالکل کریں, ہم ڈی سی ہونے کے لیے تیار ہیں. اچھا خان صاحب تو میجارٹی کھو چکے نا. بالکل یہ بہت خان صاحب میجارٹی کھو چکے. ہم 33 لوگ ہی ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب ریزائن کر لیں. آپ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور خان صاحب ریزائن, دیکھو یہ ملک کو ہم رسک میں نہیں ڈال سکتے, اس وقت ملک بہت بڑی رسک میں. ٹھیک ہے جی, اور یہ صاحب پوچھئے گا سوال ڈاکٹر صاحب سے. نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں اخلاقی معاملات میں تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 37 کے 37 ریزائن کر دیں اور وہ خود بخود میجارٹی کھولیں گے. اتنا لمبا چکر چلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور اصل مسئلہ اور ساتھ ساتھ اخلاقی صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر پارٹی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں تو آپ ریزائن کر دیں. خان صاحب کی گورنمنٹ خود بخود اخلاقی طور پہ بھی ختم ہو جائے گی. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور یہ صاحب بڑی اہم انفارمیشن وہ دے کر گئے ہیں کہ 33 اراکین ہیں جس میں 3 وفاقی وزراء بھی شامل ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ریزائن کر دیا جب انہوں نے, تو خان صاحب میجورٹی کھو دیا. اب یہ جو آگے بحران پیدا ہو رہا ہے, کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ میں وہی تو گزشتہ 15 دن سے یہی تو چیخ رہا ہوں کہ یہ بحران کیسے آگے لے کے جائیں گے آپ. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلے گی, آج طے کر لیتے ہیں عمران صاحب کی گورنمنٹ چلے گئی. یہ 37 لوگ اگر ریزائن نہ بھی کریں, ان کی سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں, آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پی ٹی آئی کو نہ ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم نہیں. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے پھر جوائن کیا ہے, ان سے پھر میں سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب 33 اراکین تو وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ اتحادی پارٹیز جو ہیں ابھی تک انہوں نے واضح اناؤنسمنٹ نہیں کی, لیکن اشاروں کنایوں میں تو ان کا ٹلٹ اپوزیشن کی جانب نظر آ رہا ہے. اگر ان اتحادیوں کو بھی ملا لیا جائے تو یہ سکور کتنا پہنچ رہا ہے, کتنا بن رہا ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ اوپر چلا جائے گا یار. مین مسئلہ یہ نہیں ہے اسکور کا, وہ تو 200 سے اوپر چلا جائے گا. جب حکومت بنے گی اور بھی بندے چھوڑ کے آ جائیں گے. مین چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں ایز اے پیٹریوٹک پاکستان سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کے لیے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. ہمیں اس پالیسی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے, فارن فرنٹ کے اوپر کیا کھیلنا ہے, اکنامیکلی ملک کو کیسے مضبوط بنانا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر آج کوئٹہ میں ڈیزل نہیں مل رہا ہے. ہم وہ نہیں سوچتے ہیں, ہم سارا دن رات کو آ کے منسٹر آ کے گالیاں دیتے ہیں فون پر. میں تبھی ڈلوایا, یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. او بھائی میں نے ابھی آج ڈلوایا, آدھا گھنٹہ پہلے ڈیزل ڈلوایا ہے. اچھا ان کی لائٹ, میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں, میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ڈیزل ڈلوایا. سر عثمان صاحب آپ تو پھر اچھی خبر میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ڈیزل ڈلوایا کوئٹہ میں. آپ سیلیبریٹی ہیں, اور یہ صاحب آپ کو تو انہوں نے ویسے گھر پہ, آپ ویسی سیلیبریٹی نہیں آپ میرے ساتھ چلے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, کوئٹہ میں ہر پیٹرول پمپ پہ ڈیزل. رمیش کمار صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لائن ڈال کر اب مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے کہا, بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اکثریت تو کھو چکے عمران خان صاحب. بالکل کھو چکے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں, میں کر مان لیتے ہیں نا کھو دی. اب وہ کہتے ہیں جب گورنمنٹ بنے گی تو اور ساتھ آ جائیں گے. یہ بھی فکر ہے رمیش کمار کا ہے نا. گورنمنٹ کیسے بنے گی, کس کی بنے گی, ایک بات تو یہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف 17 لوگ یا 15 لوگ ہیں جو نئے ہیں اس اسمبلی کے اندر. باقی سارے تو وہی ہیں جنہوں نے 70 سال سے ملک ڈبویا ہے. وہی ہے. وہ جو پی ٹی آئی میں آ گئے, یا پی ٹی آئی راجہ ریاض جو ہے وہ پیپل پارٹی میں تھے, فلانا اس میں تھا, شاہ محمود قریشی جو ہے پہلے نون لیگ میں تھے, پھر پیپل پارٹی میں تھے, پھر یہاں تھے. اس کے بعد وہ جن کے بارے میں آپ وہی صاحب کہہ رہے کہ ملک ڈبویا, وہ کہہ رہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک ڈبو دیا. یہ حال ہے کہ آج سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے.
वही अगली जब गवर्नमेंट बनेगी यही लोग होंगे भाई, आसमान से फरिश्ते उतरेंगे। 30 साल यही तो हुकूमत करते रहे। मसला पता क्या है, जमहूरियत का मामला ये है, ये शुरू होती है वोट खरीदने से, और ये इसकी मेराज होती है जमीर खरीदने के ऊपर पार्लियामेंट के लोगों का। ये मेराज है पूरी की पूरी। आप मुझे ये बताइए कि खान साहब से शुरू होकर आप हिस्ट्री तो देखिए पाकिस्तान की जरा सी। मतलब ये है कि आप खड़े होके आए कहें जी ये मेरा इस्तीफा है, हम वी आर गोइंग। इससे बड़ी इखलाकी फतह क्या होगी आपकी इमरान खान के ऊपर? शायद 27 को वो ये ऐलान कर दें जो वो कह रहे हैं कि बड़ा अहम ऐलान करने वाले, हो सकता है वो यही ऐलान करना चाहते हो। 27 का जो जलसा है जिसमें वो कह रहे हैं कि खान साहब की अहम तकरीर होगी। नहीं, इमरान खान का तो मसला है कि इमरान खान साहब का मसला है। देखिए अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन हैं, 2-3। एक तो ये है कि 63A के तरीके कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वो कार्रवाई किसी न किसी जगह पे खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दूसरा मैं ये कहता हूं कि इन सारे अपार्टमेंट लाइव नशर करें पूरी कार्रवाई को, और सारे जितने भी लोग हैं, ये 25 हैं, 36 हैं, 37 हैं, इनको बकायदा क्लोजअप दिखाएं लोगों को ताकि पता चले। पहले आज तक क्लोजअप नहीं दिखाए। बेनजीर ने दिखाया था अहमद अनवर का कि जो इधर से इधर उठ के चला गया था, पहले इस तरह बैठे हुआ था और उठ के एकदम 3 बंदे जो उस तरह चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल उनकी हुई थी, आप सोच सकते हैं कि जीतने के काबिल नहीं रहे थे उसके बाद। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान पर ऑप्शन एक तो पंजाब असेंबली का सबसे बड़ा ऑप्शन है, और वो मुझे लगता है किसी भी वक्त हो जाएगा। दूसरा एक और ऑप्शन तोड़ दी जाए डिस्कशन लिए बड़ा वेग ऑफ तो तोड़ दिया तो स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है ना बहुत हद तक। क्योंकि अंदाजा ये भी है कि वुज़दार साहब गवर्नर हाउस थे, वो भी मेजॉरिटी नहीं समझते कि उनकी है, तो जाते जाकर वो तोड़ दी जाए तो 2 जगहों पे इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। अब देखें क्या होता है। वो तो असेंबली टूट गई, यहाँ दूसरी में दाल बटना शुरू होगी। और वो जो मैंने आपसे यही कहा है कि 94 के तहत ये वैसे इमरान साहब को नहीं करना चाहिए कि आर्टिकल 94 के तहत अगले वजीर आजम के आने तक सदर कह सकता है कि आप इसको जारी रखें। अब सदर कोई नून लीग का तो है नहीं, अच्छा, तो वो आप इन्हीं को कहेगा। अब वो अगर रोज 1-2 बंदे टूटते हैं, इधर से उधर जाते हैं, शहबाज शरीफ आएगा, फलां आएगा, कौन वजीर आजम आएगा, नवाज शरीफ ये गुलाम गले में नहीं लेते। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात कही है कि जिस दिन तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होनी है वज़ीर आज़म साहब, नए वज़ीर आज़म का उसी दिन इंतखाब हो जाएगा। हमारा होमवर्क तैयार है, किसने, और पूरी हुकूमत का खाका भी हमारा तैयार है कि किस वज़ारतों तक का फैसला हो चुका है। तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद स्पीकर साहब जो है वो असेंबली कॉल करते हैं, वो उसके बाद आगे उम्मीदवार की लिस्ट है, उसका भी प्रोसीजर है। जिस तरह इनका नाअहल होने का प्रोसीजर है, उसका भी 15 दिन का प्रोसीजर है। अगले घंटे में तो नहीं। मौलाना फजल रहमान तो असेंबली मेंबर ही नहीं है, वो भी प्रोसीजर है। अगर 15 दिन में ये नाअहल होते हैं तो 15 दिन का वो प्रोसीजर है, वो आएगा। उसके बाद वो शेड्यूल होगा, इलेक्शन कमीशन बीच में आएगा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा। मसला यह है कि वो कानून आइन के तहत दुनिया चलती है ना। ये तो नहीं है कि 12 लोगों को उनको उठा के कहेंगे चलो डी चौक में चलो हम वोटिंग कर लेते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं। असल पाकिस्तान एक बहरान में जा रहा है। उस बहरान ने मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब को 27 को इस्तीफा दे देना चाहिए और पब्लिक में चले जाना चाहिए, क्योंकि जो लेवल पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका चल रहा है, ये लोगों के साथ अगर ये लोग और बेनकाब होते जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं। मैं 1990 में भी खिलाफ था जब नवाज शरीफ साहब बेनजीर के खिलाफ खड़े हुए थे, और मैं हालांकि बेनजीर से मेरी कोई मोहब्बत कोई अकीदत नहीं थी, मैं खिलाफ था। गलत कर रहे थे, उस वक्त भी गलत करते, आज भी गलत। जब या बलूचिस्तान के अंदर 3 दफा ऐसा हुआ है, हम उस वक्त भी कहते थे तुम गलत करते हो, तुम खेलते हो, तुम लोगों के द्वारा नफरतें पैदा करते हो, तुम एक सियासी अखलाकियात को तबाह करते हो, और जो भी करता है वो बुरे तौर पर गलत करता है। और मैं समझता हूं जो उनको सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान में जमहूरियत की अखलाकियात का भी दुश्मन। अच्छा, तो अब 27 के जलसे के ऊपर आ जाते हैं कि अब तो पीटीआई की सारी क़यादत जोर लगा रही है 27 मार्च को जो डी चौक के ऊपर सबसे बड़ा इज्तिमा है उसकी तैयारियों पर अपनी उन्होंने तंजीमों को टास्क दे दिए हैं, टारगेट्स दे दिए हैं। इमरान खान साहब एक तो अपनी कामयाबियां भी गिनाएंगे और जिस तरीके से वो एक्सपोज कर रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से, 27 का जलसा जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में किस तरह याद रखा जाएगा? क्या आप समझते हैं कि एक नया इमरान खान साहब का जन्म होने जा रहा है 27 को? देखिए, मैं जहां तक इंटरनेशनल सूरत को देख रहा हूं, रूस ने एक दफा बहुत बड़ी गलती कर ली थी, यूक्रेन में ये चीज होने दी थी और इन्फ्लुएंस नहीं किया था चीज उसको।
اسی طرح چین نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، برما میں یہ چیز ہونی دی تھی اور اس کو انفلوئنس نہیں کہتا، اور آخر میں آ کے ان کو بنیادی طور پر پھر ٹیک اوور کر کے اس کو آن سان سوچی کو ہٹانا پڑے گا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اگلے اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ سعودی عربیہ کے لائن کس طرف جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جو OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس کے دوران کچھ ایسا اتھل پتھل ضرور ہو جائے گا کہ شاید تحریک عدم اعتماد ہی پاس نہ ہو اور معاملہ کسی اور طرف چل جائے۔ نہیں، ابھی بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کچھ ڈائسی ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں پاس ہونی چاہیے، میری خواہش ہے کہ پاس ہونی چاہیے، اچھا، لیکن کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جو اپوزیشن کی میں سمجھتا ہوں سارا کوئی انٹرنیشنل انونشن ہے، اب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیشنل انونشن ہوگی اور ہو رہی ہے، پروسیس میں ہے۔ اب یہ دو مختلف متحرک قوتیں دنیا کی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بلٹ اپ ہیں کہ کیا صورتحال نکلے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ ایک طاقت چاہتی ہے کہ پاکستان ایک کرائسس کا شکار ہو، یہاں پر ڈسٹیبلٹی ہو، ایک چاہتی ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے اور وہ پس پردہ دونوں کام کر رہے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے جو OIC کی کانفرنس کے دوران یہ کام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ یہ سارا فزل آؤٹ ہو جائے گا، اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ فزل آؤٹ نہ ہو سکا تو بہت بڑا کرائسس آئے گا، اور آج سے نہیں 2 ہفتے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، 5 ہفتے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ چلیں جی، اور یہ سب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے ساری تحریک کا۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اور ایک اہم ایشو ہے وہ جو آپ نے ابھی اشارہ دیا کہ سعودی عرب کن امور پر سوچ رہا ہے اور کن لائنز پہ سوچ رہا ہے اور کون سی کرنسی کے اندر تیل کا کاروبار ہونے جا رہا ہے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اہم خبر کہ جو بائیڈن کی طرف سے سعودی عرب کے حوالے سے ایک خاص بیان اور اس کے بعد سعودی عرب کا جواب، اور جو نئی پیش رفت جو اس خطے میں ہو رہی ہے، سعودی عرب جو تیل کی جو خریداری ہے چین کے ساتھ کن شرائط پہ کرے گا، بھارت نے روس کے ساتھ جو ہے وہ مقامی کرنسی میں معاہدہ کرنے جا رہا ہے، یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے 1974 میں جو لاہور کے اندر کانفرنس ہوئی اسلامی ملکوں کی، اس کے اندر کیا فیصلہ ہوا، اور تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی جو بات ہوئی تھی، اس کے بعد جن جن لوگوں کا اس کے اندر کردار تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ آج کا موضوع۔ اور یہ جو تجویز جو آ رہی ہے کہ اگر چین سعودی عرب کے ساتھ یا بھارت روس کے ساتھ ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی کے اندر لین دین کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، اور یا صاحب یہ کتنی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر جو ہے اس کے ساتھ تیل کا جو رشتہ ہے یہ 1974 میں آیا ہے، اس سے پہلے ڈالر کا تیل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پیٹرو ڈالر کا آغاز ہوا ہے 74 کے بعد، اس سے پہلے ہوا تھا کہ آئل ایز اے ویپن یوز کرنے کی صورتحال ہوئی تھی۔ شاہ فیصل شہید نے آئل ایز اے ویپن جب یوز کیا تھا تو یورپ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ بہت زیادہ لائنیں لگ گئی تھیں اور مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ پہنچا تھا وہاں پر ارامکو میں، اور اس نے آ کے کہا تھا کہ آپ تیل جو ہے پٹرول میں جو ہے اس میں ڈالر میں یوز کرے شروع، اور شاہ فیصل نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس سے پیٹرو ڈالر کا صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت کرائسس اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب صدام حسین نے 2003، آپ خود سوچیں کہ 2003 کی 23 فروری کو جب اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میں اس کو یورو میں اب بیچنا شروع کروں گا، تو آپ اندازہ کریں کہ صرف چند مہینوں کے اندر عراق پہ حملہ ہو گیا تھا، اور پھر صدام کو انہوں نے جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہوں نے وہاں سے گھسیٹا ہے اور پھر اس کو لے کے آئے ہیں، اور 14 لاکھ بندہ مارا ہے صرف اس آئل کو ڈالر سے علیحدہ نہ کرنے سے۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2011 کے اس کے اندر 30 اکتوبر کو اس نے قذافی نے، صدام نے 30 اکتوبر کو کیا تھا 2001 میں، اور اس نے 30 فروری کو کیا تھا اپنے قذافی نے، اور اس نے OIC آرگنائزیشن آف افریقن کانفرنس OAC جو تھی اس کے اندر کہا تھا کہ ہم ڈالرز کے اندر بیچیں گے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمر ابراہیم وڈیلو جو تھا وہ وہاں پر پہنچا تھا اور اس نے جا کے قذافی سے ملاقات کی تھی، اور جب وہ واپس یہاں پاکستان آیا یہاں پر کانفرنس کے اندر، تو اس وقت تک قذافی بیچارہ جو تھا اس کو انہوں نے انتہائی جس کہتے ہیں ذلت کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کو شہید کر دیا تھا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ 79% ڈالر جو ہے وہ باہر کی کرنسی کی بیس پہ بنتا ہے۔ مطلب پاکستان میں جو روپیہ ہے نا، وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کپاس کتنی ہے،
ہمارے یہاں چاول کتنا ہے, ہمارے پروڈیوس, اس حساب سے ہم روپیہ بناتے ہیں. لیکن امریکہ اپنا ڈالر چھاپتا ہے, تیل کتنا ہے دنیا کے اندر, کیونکہ تیل اس میں خریدا جانا جاتا ہے. تو دنیا میں جتنا تیل ہے اس کے تو 79% ڈالر جو ہیں وہ امریکی نہیں کماتے, امریکی کی کمائی کے اوپر نہیں ہوتا, ان کے اوپر ہوتا ہے. اب سچویشن پیدا ہوئی ہے یوکرین کے بعد. یوکرین کے اندر جو رشیا کا تیل ہے وہ اب کس کرنسی میں بیچا جائے, کیونکہ باقی تو پابندیاں لگا دی گئیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یوان جو ہے وہ بہتر ہے, کیونکہ یورپ بھی یورو امریکہ سے ڈرتے نہیں کرے گا, لیکن پہیا تو چلنا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ بلومبرگ میں آج سے صرف 14 گھنٹے پہلے جب یہ رپورٹ آئی ہے, تو بلومبرگ کی رپورٹ کے بعد جو چائنا کا جو سٹاک مارکیٹ ریٹ تھا وہ انتہائی ریز کر گیا. تاریخ میں کبھی اتنا اچانک ریز نہیں ہوا اس بلومبرگ کی رپورٹ کے بعد. اور پھر اس کے بعد اس وقت 1 گھنٹہ پہلے کوارٹز کے اوپر اس کی رپورٹ تھی, ڈو جونز کی جو رپورٹ تھی بیسیکلی اس سے انہوں نے لے کے آئے. اس سے ہوگا کیا عثمان صاحب, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے آپ ایک نئی دنیا کے اندر, جنگ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. آپ کے پورے جو ہیں وہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں, اور یہ ایک راستہ رہ گیا تھا. جو امریکہ صدام حسین کی خطا معاف نہیں کر سکتا, اور صدام حسین کے معاملے کے اندر اس ملک کو تباہ کو برباد کر سکتا ہے. قذافی جو ہے دنیا کا پیسفل ترین ملک لیبیا تھا. قذافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لوگ تھے ان کو انتہا کی شاندار قسم کی فیسلٹی دی ہوئی تھی, اس حد تک کہ شاید دنیا میں یورپ میں بھی اتنی فیسلٹی نہ دی گئی ہوں. اس کا صدام حسین کے بعد قذافی کا جو ہے اکتوبر 2011 کے اندر اس کو انہوں نے جس طرح اس کو گھسیٹا اور مارا گیا. اس کے بعد جس نے بھی اس معاملے کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ اس کے ساتھ یہ ہوا. اب چائنا کے ساتھ یا تو وہ جنگ کریں گے کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر, اور روس کو تو آلریڈی انہوں نے جنگ کے اندر آ کے کھڑا کر دیا ہے. روس دنیا کا سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. اس کی تیل کیسے جائے گا, وہ تیل نہیں کرے گا تو بیچے گا تو ظاہر کا کھائے گا کسے, سائبیریا کی برف تو کھا نہیں سکتا. گندم جو ہے دنیا کی جو فوڈ کرائسس پیدا کرنے کے یوکرین اور روس کی گندم ہے, یوکرین میں آگ لگی ہوئی ہے اور روس کی گندم کو خریدے گا نہیں. یہ وہ سارا سامان ہے جو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. اس میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارا مقام مرتبہ کہاں ہوگا, اس کے اوپر بہت طویل عرصے سے میں لکھتا چلا آ رہا ہوں. 1 سال پہلے یوکرین کے بارے میں بات کی تھی کہ وہاں سے جنگ شروع ہوگی, اس کے بعد چاہتا ترکی کی صورتحال کیا ہوگی, اب یہ سعودی عربیہ جو ہے اس کے اندر آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ملمت الکبریٰ ہے, جو آگ پھیلے گی اور پورے سارے کے سارے تمام خطوں میں پھیل جائے گی, یہ والی صورتحال ہو رہی ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو تعلق کی جو نوعیت ہے جو ٹرمپ دور کے اندر تھی, بائیڈن کے بعد یہ معاملہ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک نیا بلاک خطے میں آ سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے ساتھ جو باقی جو دوسرے جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو فروغ پا رہے ہیں. اگر یہ والا ایک اقدام اگر سعودی عرب اٹھا لیتا ہے تو اس کے جو ارد گرد کے جیسے یو اے ای ہے یا باقی بحرین ہے, تو سعودی عرب اور ان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی پھر؟ دیکھیں, اگر اس وقت سعودی عرب اپنا تیل نکال کے بیچنا شروع کرتا ہے اور روس کو پیچھے کر دیتا ہے اور سعودی عرب اپنا تیل مارکیٹ میں لے کے آتا ہے, تو سعودی عرب کا تیل جس ریٹ پہ بکے گا, سعودی عرب کی اپنی جو لاگت ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی. اچھا, کیونکہ صاحب بات ہے آپ تیل زیادہ مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں گے, تو تیل تو اتنا رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی لاگت بھی پوری ہو اور مارکیٹ کی ریٹس بھی کم نہ ہو. اس وقت جو ریٹ آ گیا ہے, جب آپ فلو لے کے آئیں گے تو ظاہر بات ہے یہ صورتحال. پھر یہ ہے کہ تیل بلیک مارکیٹ میں چلتا رہتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ داعش نے جس وقت برسکتار آئی تھی تو موصل کے قلعے ان کے پاس تھے, تو بلیک مارکیٹ کا تیل بکتا رہتا تھا, وہ لوگ لیتے. چلے, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے پروگرام کا اور یہ سب وقت یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ پیر والا دن نئے موضوعات کے ساتھ ملیں گے. امید ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی افراتفری ہے اس وقت تک سٹیبل ہو چکی ہوگی اور کوئی اچھی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی. اگلے پیر کو ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.